السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید اپڈیٹ ود جہانگیر سید کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ کوئی بھی ہاٹ ایشو جو ٹاک آف دی ٹاؤن، ٹاک آف دی کنٹری یا انٹرنیشنلی ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے، اس کو ہم اپنا موضوع بناتے ہیں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ترکی کے حوالے سے ہے۔ ترکی کے صدر جناب رجب طیب اردگان صدارتی الیکشن میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ان کے الیکشن اصولوں کے مطابق انہیں 52% تناسب کے حساب سے وہاں ہوتا ہے، 52% انہوں نے ووٹ لیے ہے۔ 50% کا بارڈر لائن ہوتی ہے، باٹم کہ اتنے ان کو چاہیے ہوتے ہیں، اس سے وہ ایکسیڈ کر گئے اور وہ جیت گئے۔ طیب اردگان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ مذہبی رجحان کے آدمی ہیں اور جماعت اسلامی سے بہت رغبت رکھتے ہیں اور بہت قربت ہے اور ذہنی ہم آہنگی ہے۔ اور جب ان کو ایک یہ موقع بھی مل رہا ہے کہ ایک سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے 1923 میں ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے مطابق شام اور دوسری ریاستوں کو ترکی سے الگ کر دیا گیا تھا۔ اب اس کے کچھ قوانین کا وقت آ رہا ہے کہ وہ ایکسپائری آ رہی ہے، اس کے اختتام ہو رہا ہے، اس کے بعد نئی تبدیلیاں آئیں گی، جتنی لبرٹی ان کو مل سکتی ہے وہ ملے گی۔ اس لیے وہ زیادہ قوت سے ہمارے جو نظریاتی ہماری حدود ہیں اس میں بڑا کام کر رہے ہیں۔ تو طیب اردگان کے سیاسی کیریئر کے بارے میں یہ ہے کہ مسلسل وہ 11ویں مرتبہ الیکشن میں کامیاب ہوئے ہیں۔ وہ اپنے ریکارڈ بھی یہی ہے کہ ایک نیا ریکارڈ یہ ہے کہ وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اردگان 1992 سے کے بعد سے اب تک کوئی بھی الیکشن نہیں آ رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ سارے ریکارڈ تو ایک طرف ہے، اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں، کتنی تسلسل کے ساتھ وہاں جو ہے وہ اقتدار میں رہتے ہیں، پھر پالیسی بھی جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، عوام کی خدمت ہو رہی ہوتی ہے۔ طیب اردگان کے ساتھ اس وقت جو ہے دوبارہ الیکشن کرانے کی نوبت آئی ہے، اور اس کے مطابق تو یہ ایک نئی بات تھی ان کے لیے بھی، لیکن جو زلزلہ آیا تھا، جو تباہی 82 ریاستیں ہیں، اس میں 10 ریاستیں تباہ و برباد ہو گئی تھیں، اس کے باوجود بھی ان کے عوام نے ان پر اتنا اعتبار کیا، اتنی محبت کا اظہار کیا کہ انہیں ووٹ دیے اور ان کو کامیاب کیا۔ اب وہ چھٹی کامیابی انہوں نے حاصل کی ہے اور اب اقتدار انہی کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور ان کی صدر مملکت جو ہیں ترکی کے، اس کی خاص اور بھی بات یہ ہے، اس کی بات یہ ہے کہ وہ پوری اسلامی برادری کو ایک امبریلا فراہم کرتے ہیں، ایک چھتری فراہم کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ قوت جو ہے ہمارے 52 ممالک کے 48 ممالک سے 52 ممالک کہے جاتے ہیں کہ اسلامی ممالک ہیں، انہیں یکجا کریں، اور یکجا کرنے کے بعد وہ یہ بات منوائیں، دنیا سے منوائیں کہ ہمیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، ایک مہذب ہے، ہمارا ایک دستور العمل ہے، اس پر کام کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف دیکھیں کہ وہ جو ان کے حریف رہے الیکشن میں اور جنہوں نے 48% ووٹ حاصل کیے ہیں ٹوٹل، ان کا نام ہے کمال کلچ۔ کمال کلچ کے بارے میں یہ تھا کہ وہ پہلی دفعہ اتنی ووٹ لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جو زلزلہ آیا تھا اس میں بڑی بے چینی ابھری، جس کے نتیجے میں لوگوں کا رد عمل بھی آیا، لوگوں نے شکایتیں بھی کیں، اور جو ہے اردگان کی بڑائی آپ یہ دیکھیں کہ اس نے تسلیم کیا انہوں نے کہ یہ موجودہ حالت میں ہم بہترین کارکردگی نہیں دے سکے، اس میں بہت ساری گنجائش تھی اور عوام کو شکایتیں بھی تھیں، لیکن دوسری طرف ان کی کارکردگی کا یہ عالم ہے تو وہ ہارے نہیں، جیتے ہیں اور مسلسل جیت رہے ہیں۔ اس سے ہمارے ملک کو آپ دیکھیں اور دوسرے اسلامی ممالک کو دیکھیں کہ وہ ان کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، جہاں بھی کشمیر کے موضوع پہ بھی ابھی ہمارے مسائل ہوتے ہیں تو وہ آواز اٹھاتے ہیں، اور ابھی بھی مقبوضہ کشمیر میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، اس کے اندر بھی انہوں نے شرکت نہیں کی، ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ اور اسی طرح جو اسلامی تحریکیں ہیں اس کی بھی حمایت وہ رکھتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایسا کیوں نہیں ہے؟
ہمارے یہاں جو ہے اقتدار کا تسلسل کیوں نہیں ہے؟ ہمیں ڈی ریل کیوں کیا جاتا ہے؟ ہمیں اپنے راستے سے کیوں ہٹایا جاتا ہے؟ ہمیں جمہوری راستہ کیوں فراہم نہیں کرنا جاتا؟ اگر ہمارے یہاں خالص جمہوریت جسے ہوتی ہے انٹرنیشنلی، جو معیارات ہیں جمہوریت کے، الیکشن کے ذریعے ہوتے، خالص الیکشن کے ذریعے ہوتے ہیں، اس میں جو ہے مینوپولیشن نہیں ہوتی، یہ ہمارے ہاں کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ وجوہات یہ ہے کہ ہمارے یہاں طالع آزما، قسمت آزما بہت ہیں۔ اب وہ اقتدار کے بھوکے بہت ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ٹارگٹ کر کے کہیں نہ کہیں اقتدار میں پہنچ جائیں۔ ہمارے یہاں جو اسٹیبلشمنٹ کی فوجی حکومت جو ہے وہ 30 سال 35 سال تک رہی، آپ جمہوریت کیسے پنپے اور لوگوں کا رجحان کیسے ووٹ کی طرف آئے، اس کی تقدیس کو کیسے وہ تسلیم کریں، یہ مسئلے رہتے ہیں۔ لیکن اور جو جمہوری قوتیں بھی آئی ہیں وہ بھی جو ہے وہ کہیں اور دیکھ رہی ہوتی ہیں اقتدار کے لیے، اور وہیں سے وہ جو بیساکھیاں حاصل کر کے اقتدار حاصل کرتی ہیں، اور ابھی ذرا سا بھی کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہی مدد کے لیے پکار رہی ہوتی ہیں۔ تو پھر جمہوریت کیسے پنپے؟ اور جمہوریت کا فائدہ کیا ہے؟ جمہوریت کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جمہور، عوام، ماسز، عام آدمی کی جب حمایت حاصل ہوتی ہے تو اس کا عزم بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، قوم کے طور پر اس کے پس سے پشت کھڑے ہوتے ہیں، جس سے نتائج حوصلہ افزا ملتے ہیں۔ بدقسمتی سے آج بدترین حالت ہمارے ملک میں یہ ہے کہ عوام کو کیوں رسائی نہیں دی گئی اقتدار تک، اور جو کچھ بھی ہوا آرٹیفیشلی ہوا، مصنوعی انداز میں ہوا۔ اور آج بھی یہ سوال یہاں کھڑا ہوا ہے کہ اب اس کا حل ہمارے پاس کیا ہے؟ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ترکیہ کے صدر رجب اردوغان نے کیا پالیسی رکھی، اور انہوں نے ایک اور بھی طریقہ انہوں نے بھی رکھا کہ اس دفعہ جو فوج کی مدد کی الیکشن میں ضرورت تھی اس کو بھی جو انہوں نے نظر انداز کر دیا، اور اس مدد کے لیے بھی انہوں نے کسی کو دخل اندازی کی اجازت نہیں دی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے پہلے بھی ایک وہاں ایسی تحریک چلی جس کے نتیجے میں فوجی حکومت کے خلاف بغاوت ہوئی۔ بغاوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ توڑ پھوڑ ہو جائے، جلا دیا، بھرم بھسم کر دیا، اڑا کے پھینک دیا، بے عزتی کر دی، ہماری جو ہے تنصیبات پہ حملہ ہمارے ہی لوگوں نے کر دیا۔ اس سے ہٹ کے بھی احتجاج کے طریقے ہوتے ہیں، اور جو ہے ایک ماحول بنایا جاتا ہے جمہوریت کا ماحول ہمارے ہاں نہیں بنا۔ لہٰذا حاصل کلام یہ ہے ہمارا کہ جو بھی ہم کریں وہ اپنی عوام کی بہبود کے لیے کریں، اور وہ یہ دیکھیں کہ کون سے طریقے ہیں جو عوام پر اعتماد کا باعث بنتے ہیں، اور عوام بھی اپنے حکمرانوں پر اعتبار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو وہ سوال ہے جو پاکستان کی بہت ہی رگے جاں سے جڑا ہوا سوال ہے۔ اگر اس کا جواب نہیں ملتا تو کوئی گارنٹی نہیں ہے ہمارے منہ میں خاک کہ ہم جو ہے بہتر راہ تلاش کر سکیں گے۔ خدا کرے کہ ہم ایسا کر سکیں، اور یہ ہمیں سب کو احساس ہو کہ ہمیں اپنی جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جہانگیر سید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔